کرناٹک میں حجاب کے مسئلے پر بحث میں شدت۔ اب وزیر داخلہ نے بھی کہا حجاب پر پابندی ہٹانے کا نہیں دیا کوئی حکم، معاملے کو گہرائی سے دیکھنے کے بعد ہی لیا جائے گا فیصلہ۔ اسدالدین اویسی حملہ آور۔ اویسی نے حجاب معاملے پر وزیراعلیٰ سدھرمیہ کو بنایا تنقید کا نشانہ، پوچھا ایک حکم جاری کرنے کے لیے سدھرمیہ اتنے خوفزدہ کیوں؟ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی حمایت کرنے والی مسلم تنظیموں پر بھی کی نکتہ چینی۔ 7 مہینے ہوئے ہیں، ان کو صرف ایک گورنمنٹ کا آرڈر نکالنا ہے، وہ آرڈر نکالنے سے ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ آرڈر واپس لے لیجئے اور یہ آرڈر نکالیے کہ بھائی آپ جس کو جو کپڑا پہننا پہنی، قصہ ختم، برخاست، کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہوگا، اتنا ہی نکالنا ہے آرڈر ان کو۔ آپ وہ بھی نہیں نکالنا چاہ رہے، اور مکھیہ منتری جن سبھا میں ایک بات بولتے اور پھر میڈیا کو آ کے آدھے گھنٹے میں کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم وچار کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ تو یہ تو کرناٹکا کے ان مسلمانوں کو، ان مسلم آرگنائزیشن کو سوچنا پڑے گا جو بڑا زور و شور سے پرچار کیے تھے کانگریس کے لیے، وہاں پر سدھرمیہ کے لیے۔ اب وہ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ جو لوگ ہم کو غصہ کرتے تھے، ہم پر تنقید کرتے تھے، اب وہ بولے نا بھئی آپ نے ان کے لیے پرچار کیا، ان کو آپ نے ستا دی، تو ان کو چاہیے، ان کا مکھیہ منتری ایک معمولی سا آرڈر نکالنے سے پسو پیش کر رہا ہے۔ مغربی بنگال میں ہجومی تشدد کے واقعات میں اضافہ، اب بکری چوری کے الزام میں 2 افراد کا پیٹ کر کیا گیا قتل۔ 72 گھنٹوں میں سلسلہ وار موب لنچنگ کا یہ تیسرا واقعہ۔ جموں کشمیر کے پونچھ میں فوج کے ہاتھوں حراست میں لیے گئے 3 عام شہریوں کی لاشیں برآمد ہونے کے معاملے میں تحقیقات کا آغاز، عہدے سے ہٹائے گئے 3 افسران۔ جموں کشمیر پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا مقدمہ، آرمی جوانوں پر انہیں مارنے پیٹنے اور برہنہ کر مرچ پاؤڈر چھڑکنے کا الزام۔ اڈیشہ میں پیش آیا انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ، گوبھی چوری کے الزام میں ناہنجار بیٹے نے اپنی 60 سالہ بزرگ ماں کو کھمبے سے باندھ کر بہیمانہ تشدد کا بنایا نشانہ۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ملزم کو کیا گرفتار۔ بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار نے انڈیا اتحاد میں ناراضگی اور پھوٹ کی خبروں کو بتایا غلط، کہا مجھے کسی عہدے کا لالچ نہیں، بولے ہم تو صرف جلد سیٹوں کی تقسیم پر کر رہے ہیں بات۔ میدان میں ڈٹے پہلوانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے کو مجبور ہوئی حکومت، نئی ریسلنگ ایسوسی ایشن کی تنظیم کو ہی کیا برخاست۔ بجرنگ پونیا بولے منسوخی نہیں بلکہ انصاف تک جاری رہے گی لڑائی۔ عام آدمی پارٹی نے پنجاب یونیورسٹی میں نائب صدر جگدیپ دھنکر کے بیان کی مذمت کی، بولے نائب صدر کو اپنے عہدے کے وقار کو برقرار رکھنے کی ضرورت، بی جے پی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے سے گریز کرنے کا بھی دیا مشورہ۔ دھنکر نے ہریانہ کے کالجوں کے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ الحاق کی بات کہہ کر کھڑا کیا تھا ہنگامہ۔ یو پی کے علی گڑھ میں مسجد کی دیوار پر مذہبی نعرے لکھنے کی ویڈیو وائرل، مسلمانوں میں شدید اشتعال، پولیس نے صرف مسجد کی دیوار کو پینٹ کر رفع دفع کیا معاملہ۔ ہندی بولنے والوں کے تعلق سے ڈی ایم کے رہنما دیا ندھی مارن کے بیان پر سیاسی ہنگامہ جاری، بی جے پی رہنماؤں نے شدید الفاظ میں کی مذمت، انڈیا اتحاد سے لے کر کانگریس کو بھی گھیرے میں لینے کی کوشش۔ اب پتہ چلا کہ یہ 4 سال پرانا تھا معاملہ۔ ڈی ایم کے رہنما نے کہا تھا کہ تمل ناڈو میں بیت الخلاء صاف کرنے کا کام کرتے ہیں یو پی بہار کے لوگ۔ غزہ معاملے پر آئی سی سی کا دوہرا معیار پھر بے نقاب، آسٹریلوی کھلاڑی عثمان خواجہ کی غزہ کی حمایت میں سٹیکر لگانے کی اپیل کو کیا مسترد۔ ویسٹ انڈیز کے سابق کھلاڑی مائیکل ہولڈنگ نے حیرانی کا کیا اظہار، بولے یہ فیصلہ ان کی منافقت اور اخلاقی حیثیت میں کمی کو کرتا ہے اجاگر۔ حماس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی جاری کی نئی ویڈیو، متعدد اسرائیلی فوجیوں کو گھات لگا کر جہنم رسید کرتے نظر آئے حماس کے جوان، تل ابیب میں لاشوں کو کندھا دیتے ہوئے روتے بلکتے نظر آئے فوجیوں کے اہل خانہ۔ کرسمس کی شام غزہ کے پناہ گزین کیمپ میں غاصب اسرائیلی فوج نے مچایا قتل عام، فضائی حملے میں بچوں خواتین سمیت 70 فلسطینی شہید، ملبے میں دبے ہیں درجنوں افراد، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ حماس نے عالمی فوجداری عدالت سے صہیونی جنگی مجرموں کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے کارروائی کا کیا مطالبہ، کہا فوجی شکست کے بعد اسرائیل امریکی تعاون سے نہتے عام شہریوں کے خلاف انجام دے رہا ہے دہشت گردانہ کارروائیاں۔ لبنانی گروپ حزب اللہ نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیلی سرحدی علاقوں میں اسرائیلی فوجی اڈوں کو بنایا نشانہ، کئی ہلاکتوں کا بھی کیا دعویٰ۔
مصر نے حماس اسرائیل کے درمیان نئے معاہدے کی پیش کی تجویز۔ آج تجویز پر اسرائیلی جنگی کابینہ میں ہوگی بات۔ تجویز میں یرغمال عالم کی رہائی سمیت جنگ بندی کا نفاذ بھی شامل۔ غزہ میں جاری قتل عام پر عیسائیوں کا غزہ میں کرسمس تقریب منسوخ کرنے کا اعلان۔ نسل کشی بند کرانے کے لیے آواز اٹھانے کی دنیا سے کی اپیل۔ انسانی اسمگلنگ کے شبے میں فرانس میں تحویل میں لیا گیا ہندوستانی طیارہ واپس روانہ۔ 4 ججز کی بینچ نے سماعت کے بعد جہاز کی روانگی کا جاری کیا حکم۔ جہاز میں کم و بیش 200 سے 250 مسافر تھے سوار۔ متحدہ عرب امارات سے نکارا گوا جانے کے دوران فرانس نے تحویل میں لیا تھا طیارہ۔